نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک نوجوان زار و قطار رو رہا تھا، مستقل رونے میں مصروف۔ میں اس کو دیکھ کر حیران ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو اتنا کیوں رو رہا ہے؟ تو بس کہنے لگا مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تم چلو میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو میں ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لے کر حاضر ہو گیا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو وہاں بھی مستقل روئے چلے جائے، رونا ہی بند نہ ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ بھئی تو کیوں رو رہا ہے اتنا؟ تو اس نے کہا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تو نے کیا گناہ کر دیا؟ گناہ کی نوعیت بتاؤ۔ قریب کیا تو اس نے بتایا کہ میں قبریں کھودتا ہوں، گورکن ہوں۔ تو میں نے جو ہے مردوں کا جو کفن ہوتا ہے نا، وہ میں جب ان کو دفنا کے لوگ چلے جاتے ہیں تو میں وہ نکال لیتا ہوں، وہ چوری کر لیتا ہوں۔ یہ میرے گناہ کی نوعیت ہے۔ لیکن ابھی میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ ایک حسین نوجوان لڑکی کو لوگ دفنا کر گئے، تو میں نے بدستور اپنی عادت کے مطابق میں نے اس کی بھی قبر کشائی کی، کھولا اس کو اور اس کا کفن میں نے اتار لیا۔ جب کفن اتارا تو وہ برہنہ ہو گئی۔ میں کفن لے کر وہاں سے بھاگ گیا۔ بھاگا، جب میں آگے تھوڑا پہنچا تو میرا دل مچل رہا تھا۔ شیطان نے مجھے بہت ورگلایا کہ دیکھ اندھیری رات ہے اور سناٹا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، ایسی خوبصورت بے جان لڑکی ہے نوجوان، اور تجھے گناہ کرنے کا پورا موقع حاصل ہے۔ اور اس نے میرے دل کے اندر وسوسے ڈالے، لہذا میں واپس گیا۔ میں نے اس کے مردہ جسم کو قبر سے باہر نکالا اور میں نے اپنی شہوت کو اس کے ساتھ پورا کر لیا۔ بس اس کے بعد سے اب مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ میری زندگی کے رنگ سارے اڑ گئے، ختم، بے چینی ہے اور دل کی کیفیت بالکل خراب ہو گئی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ لہذا میں تب سے مستقل روئے چلے جا رہا ہوں، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا میں کیا کروں، میرا یہ گناہ معاف ہو کہ نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اے فلاں گناہ گار شخص، تو نے نہ قبر کو دیکھ کر موت کو یاد کیا، نہ اس کے مردہ جسم کو دیکھ کر تو نے موت کو یاد کیا، کیسا انسان ہے تو؟ اتنا ہی ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ عمر جو ان کو لے کر آئے تھے وہ اس نیت سے لائے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کوئی سفارش کر دیں گے اللہ کیا۔ تو اب یہ نوجوان سوچنے لگا کہ انہوں نے تو الٹا مجھے ملال کرنا شروع کر دیا، اب یہ میری سفارش کہاں کریں گے؟ تو کہتے بس میں وہاں سے بھی اٹھا اور بھاگا۔
میری سمجھ ہی نہیں آئی، میں سوچنے لگ گیا کہ یہ اب میری سفارش کہاں کریں گے، تو مجھے الٹا ڈانٹ رہے ہیں ایک انداز۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو یہ یاد دلا رہے تھے کہ تجھے موت سے ہی ڈر جانا چاہیے تھا، کتنی ساری موت کی نشانیاں قبرستان کے اندر موجود ہیں۔ بہرحال کہتے میں وہاں سے دوڑا، پھر میں ایک ویرانے میں چلا گیا جو جنگل بیابان نما جگہ تھی، اور 40 دن مجھے وہاں گزر گئے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں روتا رہا، اتنا رویا، ایسے ایسے انداز میں ہچکیاں لگ جاتی تھیں، اللہ سے گڑ گڑاتا رہا، معافی مانگتا رہا۔ تو بس اللہ نے مجھے معاف کس انداز پہ کیا، یہ واقعہ بڑا عجیب ہے۔ فرماتے ہیں کہ جبرائیل کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ حضرت جبرائیل آئے اور فرمائے یا رسول اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بالکل، بتلائیں کیا کام ہے۔ تو جبرائیل فرمانے لگے کہ اللہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے یا پیدا کرنے والے اللہ ہیں، اس سوال کا جواب دے دیں کہ آپ نے ان انسانوں کو پیدا کیا ہے یا پیدا کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ بے شک انسانیت کو اور خود مجھے بھی پیدا کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، میں نے نہیں کسی کو پیدا کیا، اللہ نے مجھے بھی پیدا کیا۔ تو جبرائیل نے فرمایا اللہ نے دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ مخلوق کو روزی دینے والے آپ ہیں یا اللہ ہے، ان کا رب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ انسانوں کو اور خود مجھے بھی روزی دینے والے اللہ سبحانہ و تعالی ہیں، میں کسی کو روزی دینے والا نہیں، اللہ مجھے بھی روزی دیتے ہیں، مجھے بھی کھلاتے پلاتے ہیں۔ تیسرا سوال جبرائیل نے کیا کہ اللہ یہ پوچھتے ہیں کہ انسانوں کو مارنے والے، موت دینے والے اور ان کے گناہوں کو معاف کرنے والے اللہ ہیں یا آپ ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بے شک اللہ ہی گناہ کو معاف کرنے والے ہیں۔ تو بس جبرائیل نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فلانا نوجوان جو آپ کے پاس آیا تھا اور اس نے اللہ سے ایسی معافی مانگی ہے، 40 دن تک روتا رہا، اللہ نے اسے بخش دیا ہے، اسے معاف کر دیا، اس کا گناہ اللہ نے معاف کر دیا ہے، لہذا آپ اسے بلائیں اور بلا کر اس کو خوشخبری دیں۔ دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بلایا اور اسے یہ خوشخبری دی کہ بھائی تجھے جو پیدا کرنے والا ہے، تجھے جو موت دینے والا ہے، تجھے جو روزی دینے والا ہے، تو وہ تیرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انسانوں میں سے اللہ نے کسی کو ذمہ دار نہیں بنایا ہے، ٹھیکیدار نہیں بنایا ہے کہ وہ گناہ معاف کرے گا، کیونکہ اس دنیا میں ایسے مذاہب کے بھی ذہن کے لوگ موجود ہیں جو اپنے گناہ اپنے پیشواؤں سے جا کر معاف کرواتے ہیں، دھلواتے ہیں، صاف کرواتے ہیں، اور مختلف اقسام کی وہ جو ہے نیتیں کر لیتے ہیں، کہیں دھاگے باندھتے ہیں، کہیں پہ تالے بند کرتے ہیں، کہیں پہ جو ہے کپڑے باندھ دیتے ہیں، کہیں پہ منت ایسی بنا لیتے ہیں، بس اس کے ذریعے ان کا تصدیق شدہ سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو معاف کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہے دنیا میں، کسی انسان کے گناہ کو بھی بخشنے والی طاقت اللہ نے کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں دی ہے، اللہ نے یہ ساری طاقت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اس پورے واقعے کا بھی مقصد یہی ہے کہ انسان کتنے بڑے گناہ کر لینا، لیکن وہ معافی مانگے گا اپنے رب سے،
اللہ اس کو معاف کرنے والے ہیں، لیکن معافی کے لیے شرط جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ اگر شرائط پوری نہیں ہے اور اللہ سے معافی مانگے جا رہے ہیں اور گناہ بھی کیے جا رہے ہیں، پھر اللہ بھی کیسے معاف کریں؟ اللہ تو تب بھی معاف کر سکتے ہیں، لیکن پھر اللہ خود اپنا قانون بتاتے سمجھاتے ہیں کہ پھر میں کیسے معاف کروں تمہیں۔ یہ تو وہ واقعات ہیں نا جو انہوں نے اپنی زندگیوں کو بالکل بدل لیا کہ اب آئندہ تو ہم نے یہ گناہ کرنا ہی نہیں ہے سرے سے، اور انہوں نے کر کے دکھایا کہ نہیں کیا انہوں نے پھر وہ گناہ، تو اللہ پھر معاف کرتے ہیں چاہے کتنا بڑا گناہ ہو جائے نا۔ صحابہ سے کیسے کیسے خطائیں نہیں ہوئیں اسلام قبول کرنے سے پہلے، اپنی زندہ بچی کو درگور کر دینا، زمین میں کھڈا کھود کے اس کو اندر ڈال کے اور اوپر سے مٹی اس پر بھر دینا یہاں تک کہ وہ مر جائے اپنی سگی بیٹی کو۔ یہ تو شاید ہمارے اس زمانے میں بھی کوئی نہیں کر سکتا، جس کو ہم اتنا پرفتن زمانہ کہتے ہیں، لیکن صحابہ نے تو یہ اپنے ہاتھوں سے کیا تھا۔ تو لیکن اسلام کی دولت ملتے ہی، اسلام کی نعمت حاصل ہوتے ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا اعلانات کیے کہ اللہ نے تمہارے یہ گناہ بھی معاف کر دیا۔ اس قدر وہ صحابی روتے رہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک پوری گھیلی ہو گئی، اور صحابہ نے پھر اس کو روکا کہ بھائی کتنا، تیسری دفعہ واقعہ یہ سنانے لگ گئے تھے اپنی بچی کا، تو روکا کہ بھائی ہمارے نبی کو کتنا رلاؤ گے تو بہرحال ہم بھی بھائی اللہ سے نا پکی توبہ کریں اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کا مکمل پورا عزم کر لیں کہ اللہ ہم آئندہ وہ گناہ نہیں کریں گے، تو اللہ ضرور بھی ضرور ہر قسم کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔